الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد اور صلوات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میری سننے والی مائیں بہنیں بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے ہمیں سفر کا پہلا جمعہ ادا کرنے کی اور آنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اس نے جو زندگی کے لمحات ہمیں دیے ہیں یہ ہمارے لیے انتہائی قیمتی حیثیت رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ دنیا سے چلے جانے والا انسان
دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے دنیا میں جو کچھ اثرات ہوتے ہیں وہ 3 ہی عمل باقی بچتے ہیں جو اس کے لیے دنیا میں باقی رہتے ہیں۔ باقی سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، نہ وہ ذکر کر سکتا ہے، نہ وہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور نیک کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے کہ وہ زندگی میں بہت سارے اعمال ایسے کر کے آئے جو اس کی زندگی کو بنا دے۔ اخروی زندگی انسان کی ہمیشگیری کی زندگی ہے۔ یہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے۔ ہم نے اپنے ابو اجداد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رفقا کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، نہ جاننے والوں کو اپنے ہاتھوں سے چارپائی پہ اٹھایا اور قبرستان لے جا کر دفن کر دیا۔ اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کرنے کے بعد بھی ہم اپنے قریب سے قریب آدمی کو دفن کرنے کے بعد بھی خوف خدا ہمارے قریب نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے۔ ہم پتھر کی دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں سبق و موز جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا دل کانپ جاتا ہے کہ ہم اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی والدہ، یعنی ان کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سبق نہیں حاصل کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے پیش کی تھی۔ 103 تک میں نے تلاوت کی اور اس سے آگے جو آیات مبارکہ 107 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اسی کے ضمن میں اپنے ٹوٹے پھوٹے معروضات کو آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ وہ طریقہ اور سلیقہ کیا ہے کہ جب تم میرے محبوب کو پکارو یا میرے محبوب کو متوجہ کرو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو نہ کہو رائنا بلکہ قولوا انظرنا کہو، واسمعوا کہو۔ یہ الفاظ ادا کرو، رائنا نہ کہو۔ یہ اصل میں اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب یہودی آتے تھے تو وہ کہتے تھے رائنا۔ اس لفظ کا معنی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ بے ادبی کا لفظ ہے، یہ پیارے آقا کے سامنے ایسا مت کہو، بلکہ یوں کہو وقول انظرنا، اے ایمان والو گفتگو کے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو اور خوب سن رکھو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، یہ عذاب ایسا ہے فرمایا اس سے ان کو چھٹکارا نہیں مل سکتا،
2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, 4 दिन का नहीं, महीने का नहीं, साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 4 साल का नहीं, बल्कि सारी ज़िंदगी का अज़ाब है। वो हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी जिस तरह हमेशा हमेशा रहेगी, इनका अज़ाब भी दायमी होगा, इनको अज़ाब भी हमेशा हमेशा रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे वाली आयत में फरमाया, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर को, मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़िला अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम। जो लोग काफिर हैं, अहले किताब या मुशरिक, वो इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से खैर और बरकत नाज़िल हो। ये ऐसे हसद से भरे हुए हैं, ये ऐसे बीमार हैं कि ये नहीं चाहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ऐसी खैर वाली बात नाज़िल हो, ऐसे फजल वाली बात नाज़िल हो, बल्कि ये आपको तो हलाक करना चाहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे प्यारे महबूब, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और खुदा तो जिसको चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर लेता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, खुदा बड़े फजल का मालिक है, खुदा बड़ा फजल का मालिक है। आगे वाली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो लोग आयतें मनसूख कर दी गई हैं, जो आयतें मनसूख हुई हैं, जिन आयतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मनसूख कर दिया, उन आयतों को के बारे में फरमाया, मा नंसख मिन आयाति औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा। हम जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या उसे फरामोश करा देते हैं, तो उससे बेहतर वैसी आयत भेज देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर काम में हिकमत भरी है। अल्लाह ताला ने अपने कुरान में बहुत सारी आयतें ऐसी नाज़िल की जिनको मनसूख कर दिया, जिनको फरामोश कर दिया, जिनको भुला दिया। फरमाया